جانتے ہیں کہ 2013 میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی، کرپلنگ لوڈ شیڈنگ، جس سے زراعت تباہ ہو گئی تھی، جس سے اس ملک کی صنعتوں کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو گیا تھا اور لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے تھے اور معیشت کا جنازہ نکل گیا تھا۔ الحمدللہ میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں 2013 اور 18 کے درمیان 5 سالوں میں لوڈ شیڈنگ کا مکمل خاتمہ ہو گیا تھا۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ میں 2018 کے الیکشن میں جلسوں میں کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں اس ملک میں بجلی کے اندھیرے یعنی لوڈ شیڈنگ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود کہ 2013 میں پی ٹی آئی کے دھرنوں نے معیشت کا دھڑن تختہ کر دیا تھا اور پاکستان ہر حوالے سے تباہی کے دہانے پہنچ چکا تھا، مگر آج ان 3 سالوں میں لوڈ شیڈنگ بدقسمتی سے دوبارہ آ چکی ہے اور عمران خان نیازی true to his style of governance, his attitude. آپ کو یاد ہے کہ ایک بات طے ہے کہ گزرا ہوا زمانہ آتا نہیں دوبارہ، مگر عمران خان نیازی نے اس لوڈ شیڈنگ کو واپس پاکستان لا کر اس کی بھی نفی کر دی ہے کہ وہ پرانے زمانے کو واپس لے آیا ہے، جس نے پاکستان کے اندر یعنی لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر دیا اور معیشت کو تباہ کر دیا۔ ایک وقت کی روٹی لوگوں کے لیے محال ہو گئی تھی اور پنکھا نہیں چلتا تھا۔ میں خود آپ جانتے ہیں کہ مینار پاکستان میں وہاں پر کئی ہم نے ہفتے اور مہینے وہاں پر گزارے، کیبنٹ میٹنگز کی، مگر لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے بعد اس کا واپس آنا، اس کی کوئی دلیل ہے؟ اور آپ کو یاد ہے کہ عمران خان نیازی ان کے وزراء نے کئی بار کہا کہ جناب پی ایم ایل کے زمانے میں بجلی فالتو پیدا کی گئی، کیوں؟ کمیشن اور کک بیکس کے لیے۔ یہ آپ کو مجھے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور انہوں نے کرپشن کی خاطر ایکسٹرا پاور کی جو پلانٹس وہ لگا دیے جن کی ضرورت نہیں تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ آپ ان کے بیانات آپ پڑھ لیجئے پچھلے چند ہفتوں اور مہینوں میں 3 سالوں کے اندر، کہ پی ٹی آئی سولر انرجی، پی ٹی آئی ونڈ پاور اور پی ٹی آئی گیس بیس پاور پلانٹس لگائے گی۔ ابھی اگر بجلی فالتو تھی تو یہ آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ اگر بجلی فالتو تھی تو یہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ یعنی وہ ان کے اپنے بیانات ان کی نفی کر رہے ہیں جو وہ ہمارے بارے میں کہتے رہے۔ میں بعد میں آؤں گا 350 چھوٹے ہائیڈل ڈیمز کے پی کے میں، اس کے بارے میں آؤں گا، لیکن ان بیانات کی روشنی میں آپ خود فیصلہ کر لیں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کون قوم کی کس نے عملی خدمت کی اور کون قوم کا وقت تقریروں سے ضائع کر رہا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اب کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ 3 سال اس معاملے کی پوری انویسٹیگیشن کرتا رہا کہ ان بلینز آف ڈالرز کے منصوبوں میں سی پیک کی بات نہیں کر رہا، میں بعد میں آؤں گا، جو کہ پاکستان نے اپنے وسائل سے
گیس کی بنیاد پر لگائے، دن رات کوشش کرتا رہا، آج تک آپ کے سامنے 3 سال گزر چکے ہیں، ایک دہلی کی کرپشن سامنے نہیں آئی ان پاور پروجیکٹس میں، نمبر 1۔ نمبر 2، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج پھر ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن، کہ یہ پاور پلانٹس دنیا کے سستے ترین پاور پلانٹس ہیں، جن میں 4 پلانٹس لگائے، بھکی، حویلی بہادر شاہ، بلوکی اور تریمو کا جو چوتھا پلانٹ ہے وہ اس وقت ابھی مکمل نہیں ہوا، میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ ہمارے زمانے میں نہ صرف LC کھل گئی تھی بلکہ حبیب بینک سے فائنینشیل کلوز کا ایک وہ جو میمورنڈم سائن ہو گیا تھا، بلکہ مشینری بھی آنی شروع ہو گئی تھی۔ میں اس کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو کس طرح اس قوم کو ان 3 سالوں میں بے دردی سے لوٹا گیا ہے، دونوں ہاتھوں کے ساتھ۔ یہ بات خالی نااہلی کی نہیں ہے، یہ بات خالی بدترین غفلت کی نہیں ہے، یہ بات بدترین کرپشن کی ہے ان 3 سالوں کی، جس نے آج دوبارہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے اوپر لوگ مجبور ہو گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا، لیکن ایوریج ہر جگہ کہیں 4 گھنٹے ہے، کہیں 6 گھنٹے ہے، کہیں 8 گھنٹے ہے چھوٹے شہروں میں۔ مجھے ابھی ایک صاحب بتا رہے تھے کہ بلوچستان میں 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ ہے وہ نیا پاکستان جس کے لیے ان 3 سالوں میں انہوں نے دن رات جو نعرے لگائے تھے، اور کس طرح ہمیں متون کیا گیا، کس طرح ہمیں بدنام کیا گیا۔ اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ 5 سالوں میں نواز شریف کے دور میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ یہ کوئی خالہ جی کا واڑہ نہیں تھا، اٹ واز اے میریکل۔ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، اس کا کرم تھا، اور نواز شریف کی لیڈرشپ میں اس کی ٹیم نے دن رات محنت کی، ایمانداری سے، خلوص سے اپنا خون پسینہ بہایا، وگرنہ میرے خلاف یا شاہد عباسی صاحب کے خلاف یا احسن اقبال صاحب کے خلاف یا خواجہ سعد رفیق صاحب کے خلاف یا رانا ثناء اللہ کے خلاف اور دوسرے جو مسلم لیگ کی زعماء ہیں ان کے خلاف جو نیب کے جو کیسز بنائے گئے ان کو جیلوں میں بھجوایا گیا، کسی کے خلاف ایک دھیرے کی کرپشن ثابت ہوئی؟ تو اگر کرپشن ہونی ہوتی تو ایسے میگا پروجیکٹس ہوتی جن کے اوپر پاکستان کے غریب قوم کے جو سکیرس جو وسائل ہیں، محدود وسائل ہیں، ان میں سے اربوں ڈالر خرچ کر یہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا گیا۔ اس میں کرپشن نکلنی چاہیے تھی خدا نخواستہ اگر ہوتی۔ فورنسک انہوں نے آڈٹس کروائے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نہ صرف ان 4 منصوبوں میں جس سے 5000 میگا واٹ گیس کی بنیاد پر جو منصوبے لگائے گئے 3 چل چکے ہیں، چوتھا ان کی بدترین غفلت، گریڈ اور کرپشن کی وجہ سے نہیں چل سکا۔ جو پنجاب نے لگایا تھا چوتھا منصوبہ، 2 وفاق نے لگائے، 2 پنجاب نے لگائے۔ 250 ارب روپے کی نیٹ سیونگ ہوئی ہے، 250 ارب روپے کی۔ خان صاحب بیٹھے ہیں یہاں پر، سب آپ بڑے بڑے ہمارے سلمان بیٹھے ہیں اور اپنا ولی اللہ بھی بیٹھے ہیں، سب بیٹھے ہیں یہاں پہ۔ میں کہہ یہ رہا ہوں کہ ان منصوبوں میں 250 ارب روپے کی نیٹ سیونگ ہے، اس قوم کی قومی وسائل کی نیٹ بچت ہوئی ہے۔ پھر دنیا کی تاریخ میں جدید ترین ٹیکنالوجی آئی ہے، اور تیسرا دنیا کی تاریخ میں سب سے کم مدت میں یہ منصوبے لگے ہیں۔ اور ہم کیا کر سکتے تھے؟ اس سے زیادہ نواز شریف اس قوم کو کیا دے سکتا تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ منصوبے لگا کے امر ہو گیا۔ بخدا میں آپ کو کہتا ہوں کہ آج پاکستان میں الحمدللہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے تھی، جو کہ بدقسمتی سے اس حکومت کی بدعمالیوں سے ہو رہی ہے۔ اور اس میں یہ کہوں گا آپ کو کہ یہ جو چوتھا پلانٹ ہے تریمو، 1200، یہ سننے والی بات میں یہاں پر آپ سب 1263 میگا واٹ کا ہے جو تریمو میں پنجاب حکومت نے لگایا، چوتھا آخری پلانٹ۔ 2017 میں اس کا معاہدہ ہوا ستمبر میں، اور 2019 دسمبر میں اس کو چلنا تھا، یعنی آپریشن ہونا تھا۔
ہر چیز طے ہو گئی تھی, مشینری بھی پارٹلی آ گئی تھی. آج ایز اے اسپیک ٹو یو میں قوم سے مخاطب ہوں جو بیچارے لوڈ شیڈنگ میں پوری قوم اس کو, یعنی کیا آج تو موسم اچھا ہے, شاید آپ کو محسوس نہیں ہوگا, لیکن پوچھئے وہ ایک دہقان جو رہتا ہے رحیم یار خان میں یا میران کی وادیوں میں یا کے پی کے میں یا بلوچستان میں یا کشمیر میں, کہ گرمی نے اس کو کس طرح تباہ کر دیا ہے. یہ چوتھا پلانٹ جو دسمبر 2019 میں آپریشن ہونا تھا, آج ابھی تک یہ آپریشن نہیں ہو سکا. 44 مہینے کی تاخیر سے ان کا فائنینشیل کلوز ہوا. حبیب بینک میں جب دیکھا کہ انہوں نے گیس جو ہے وہ ایگریمنٹ نہیں کیا اس حکومت نے, ہم نے تو ہر چیز کر دی تھی, گیس ایگریمنٹ نہیں کیا, پرچیز ایگریمنٹ نہیں ہوا, تو حبیب بینک نے چھوڑ دیا. اب انہوں نے پنجاب بینک سے کروایا ہے. کیوں گیس کا ایگریمنٹ نہیں ہوا؟ کہ یہ اپنے پیاروں کو گیس دے رہے تھے. کیوں گیس کا ایگریمنٹ نہیں ہوا؟ کہ یہ تیل فرنس آئل لا رہے تھے اور مہنگی ترین بجلی پیدا ہو رہی تھی. کیوں اپنا گیس کا ایگریمنٹ نہیں ہوا؟ جو چہتے تھے یہ جو بناتے ہیں فرٹیلائزر, یہ ان کو گیس دے رہے تھے. تو میرے بھائیوں اور بہنوں, یہ ہے وجوہات کہ جو چوتھا پلانٹ 1263 میگا واٹ کا جو ابھی تک بند پڑا نہیں چل سکا, اور اس میں ابھی تک جو تخمینہ ہے 35 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے, اور کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ وہ اس سال کے آخر میں بھی اچل پڑے گا. شاید 2022 میں بہت دھکا لگائیں تو شاید یہ پلانٹ چل سکے. اس سے بڑی غفلت, کرپشن اور نااہلی کا اور کیا میں ثبوت آپ کو مہیا کروں اس قوم کو, جنہوں نے کتنے بڑے بلند و بانگ دعوے کیے تھے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہ ہم جناب 350 بنائیں گے وہاں پہ اپنا کے پی کے میں ڈیمز, اور پورے پاکستان کو سستی ترین بجلی مہیا کریں گے. کاش ایسا ہوتا. واقعی ہائیڈل پاور جو ہے بڑی سستی ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ایک ڈیم نہیں انہوں نے بنایا, اور آج الٹا قوم کو پوری قوم کو دوبارہ لوڈ شیڈنگ میں انہوں نے مبتلا کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہو سکتا, سنگین جرم نہیں ہو سکتا. میں آپ کو کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں, آج صرف بڑے 30 سیکنڈ میں بتانا چاہتا ہوں. جو 4 پلانٹس لگے, حویلی بہادر شاہ, بھکی, بلو کی اور تریمو, پہلے 3 کی اگر قیمت اوسط لگائیں تو $4,66,000 فی میگا واٹ بنتی ان کی. اس کے مقابلے میں نیپرا نے 2015 میں جو الاؤ کی ہوئی تھی قیمت وہ $8.5 لاکھ. یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں, ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں. ایک اس سے نیپرا کا جو تھا کیپکس اس سے آدھی قیمت. اب اس کا موازنہ کریں پبلک سیکٹر کے ساتھ اور پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ. گدو آج سے 7-8 سال پہلے لگا, بالکل وہ ایپل ٹو ایپل کمپیریزن اس کا, کہ وہ جی کا پلانٹ تھا, یہ 3 پلانٹ جی کے. گدو میں وہ چائنیز کمپنی تھی ہاربن کنٹریکٹر, ان میں بھی 2 پلانٹ چائنیز تھے ہاربن کنٹریکٹر. وہ لگا گدو کا $8.5 یا $9 لاکھ میں, اور یہ $4,66,000 پر میگا واٹ, یعنی آدھی قیمت سے بھی کم. اس سے زیادہ ہم نواز شریف اور مسلم لیگ نون اس قوم کی کیا خدمت کر سکتی تھی. اور جو آخری جو پروجیکٹ جو ڈیلے ہو گیا, جہاں تک 35 ارب کا ٹیکہ لگ چکا ہے نقصان کا, وہ 2017 میں اس کا ایگریمنٹ ہوا. پہلے 3 جو منصوبے 2015 میں ہوئے تھے, یہ 2017 میں, یہ اس سے بھی سستا تھا. یہ ہے $4,11,000 پر میگا واٹ. یہ چوتھا پلانٹ جو 1263 کا ہے تریمو میں. جو بتائیں میرے دوستوں, بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں, میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. اور اس کے بدلے میں ملا کیا؟ جیلیں اور جھوٹے مقدمات, یعنی دشنام ترازی, گالیاں, یعنی جھوٹے کرپشن کے الزامات, کمیشن کے الزامات, یہ سارے کے سارے آج ہمیں ان کے چہرے پہ پڑے. سارے کے سارے ان کو ہانٹ کر رہے ہیں. ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ قوم کو جس طرح انہوں نے تباہ کیا ہے ہر لحاظ سے, معاشی اور سماجی لحاظ سے, یہ سب آپ کے سامنے ہے. اور خود نمائی میں جائے بغیر
ان کا چیئرمین پریزیڈنٹ یا چیئرمین ان کا جی کا وہ 2016 میں پاکستان آئے، جیفری ایملٹ، وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو ملے، میں اس میٹنگ میں موجود تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں وزیر اعظم نواز شریف اس لیے آیا ہوں کہ ایک تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے تینوں پروجیکٹ ہمیں دیے ہیں آن میرٹ، بڈنگ ہوئی ہر چیز، اور دوسرا آپ کو مبارکباد دینے آیا ہوں کہ اتنے سستے اور اتنے جاں فشانی سے جو پروکیورمنٹ کی گئی، میں نے اس کی مثال نہیں دیکھی، یہ میں نے اپنے کانوں سے باتیں سنی، اپنے کانوں سے، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، کوئی میں رام کہانی آپ کو نہیں سنا رہا۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ بجلی اس لیے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یا اب کہ ایویکویشن نہیں ہو رہی بجلی کی، یعنی جو بجلی پیدا ہوتی ہے اس کو آگے جو لائنیں ہیں ٹرانسمیشن کی وہ ان میں نہیں جا رہی، وہ موجود نہیں ہے۔ کتنا بڑا سفید جھوٹ بول رہے ہیں۔ 2019 میں یہ سن لیں بات، 23,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہوئی 2019 میں، اور 2020 میں 25,000 میگا واٹ بجلی انہوں نے پیدا کی اور ٹرانسمٹ کی انہوں نے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے۔ اب اگر ٹرانسمیشن لائنز نہیں تھی، سسٹم موجود نہیں تھا، جو اتنی بڑی جو کیپیسٹی کس طرح اپنا ترسیل اس کی ہو گئی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مٹیاری سے لے کر اب کنٹری لاہور تک جو لائن جو ہم نے بچھانے کا جس کا نہ صرف اہتمام کیا، سب اس کی شروعات کر دی تھی، اس میں 1 انچ کا اضافہ نہیں ہوا۔ اینڈ دس از اگین این irrefutable فیکٹ، جس کو یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ اس کو ریفیوٹ نہیں کر سکتی۔ وہ آج تک اس کی کمرشل اس کا آپریشن نہیں ہوا اس کا۔ لیکن اگر میں پوچھتا ہوں کہ اگر ٹرانسمیشن کا سسٹم نہیں تھا تو 2019 میں اور جو میں نے 20 کی فگر دی ہیں، یہ کس طرح یہ بجلی جو ہے اس کی ترسیل ہو گئی۔ پھر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ جناب یہ بڑی مہنگی بجلی کا جواز کے دیتے ہیں، یہ سننے والی بات ہے کہ جو کیپیسٹی کاسٹ اس کی بہت زیادہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، اور اس کی وجہ سے یہ بجلی جو ہے بڑی مہنگی ہے۔ اب اس پہ آ جاتے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بڑی امپورٹنٹ۔ اگر کیپیسٹی کاسٹ بڑی ہے تو جناب ہم نے بجلی بھی اپنا آلموسٹ ڈبل ہم نے جنریٹ کی۔ اس کی جو فگرز یہ ہیں، 2013 میں 1250,000 میگا واٹ تھی اور 2023 میں 31,500 میگا واٹ ہوگی، یعنی آلموسٹ یہ ڈبل، بلکہ ڈبل سے بھی زیادہ ہے۔ اور پھر یہ جو بات کرتے ہیں کاسٹ، اس کی کیپیسٹی کاسٹ کیا ہوتی ہے جیسے سن لیں، اس میں انسٹالیشن کاسٹ آتی ہے، اس میں آپ کے ڈیٹ سروسنگ آتی ہے، اس میں آپ کے یہ جو آپ کے اپنا ورکنگ کیپٹل وہ اس میں شامل ہے، اور اس میں باقی چیزیں، یعنی مینلی آپ یہ اس کے ایلیمنٹس ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر بجلی سرکار نہیں خریدے گی تو جس نے اپنا بجلی کا پلانٹ لگایا تو اس کو تو نقصان ہوگا اگر اس کی بجلی پلانٹ بند ہے۔ اس لیے یہ 2002 میں یا پتہ نہیں 1990 کی دہائی میں یہ ہوا کہ اگر سرکار بجلی نہیں خریدے گی تو کیپیسٹی کاسٹ اس کو پے کرے گی۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ذرا اس کو ذرا کائنڈلی آپ انشاءاللہ بڑے قابل اذہان ہیں، اس کو آپ کر لیں گے، اس کو آپ بڑی اچھی طرح رجسٹر دیکھیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 5,000 میگا واٹ بجلی جو 4 منصوبے لگے ہیں، یہ 2 فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں اور 2 پنجاب گورنمنٹ کے ہیں۔ تو اگر پہلی بات کریں کیپیسٹی کاسٹ کی یا کیپیسٹی پیمنٹ، تو ایک اکاؤنٹ سے نکلنا دوسرے اکاؤنٹ میں جانا ہے، سرکار کو جانا، 2 پنجاب کی وہ بھی سرکار ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کی بھی سرکار ہے۔ تو جو کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے وہ اگر پے ہونی ہے انڈر وہ جو ہوا تھا ان کا جو پالیسی ہے، تو وہ تو سرکار کو جانا ہے، کسی کو پرائیویٹ سیکٹر کو تو نہیں جانا انہوں نے۔ یہ بات غور سے ذرا سمجھ لیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہاتھ سے پیسہ دیا اور دوسرے ہاتھ میں آپ نے لے لیا اس کو، ان دونوں، کیونکہ یہ سرکاری پروجیکٹس ہیں، اس لیے وہ اربوں روپے کی جو کیپیسٹی جو پیمنٹ ہے، کاسٹ کی جو پیمنٹ ہے، وہ سرکار کو جا رہی ہے، چاہے وہ پنجاب سرکار ہے یا فیڈرل سرکار ہے۔ آپ نہ لیں اس کو، اگر لیتے ہیں تو دیں پر غریب کو، ٹیکے لگوائیں، ویکسینیشن کروائیں، ادویات منگوائیں، اور اپنا بے روزگاری کم کریں، مہنگائی کم کریں۔ نہ مہنگائی کم کی، نہ بے روزگاری کم کی، اور روتے ہیں کیپیسٹی کاسٹ کو۔ بھئی وہ تو سب یہ آپ کے اس طرح نیلم جیلم
جو کہ رینگ کر 19 سال لگ گئے، وہ بھی نواز شریف کی گورنمنٹ نے اس کو مکمل کیا. $5 ارب لگے اس کے اوپر. توبہ 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 توبہ، $5 ارب. اور سچی بات کرنی چاہیے کہ اس حمام میں سب ننگے ہیں. جتنے بھی اس 20 سالوں میں جو حکومتیں آئیں وہ سب ذمہ دار ہیں فار ون ریزن اور دی ادر. ہمیں بات کو چھپانا نہیں چاہیے، جو بھی ہے، چاہے وہ ملٹری گورنمنٹ تھی، اپنے ڈکٹیٹرشپ، یا وہ پولیٹیکل گورنمنٹ تھی، جنہوں نے بھی اس میں تاخیر کی وہ اس کے ذمہ دار ہیں. $5 ارب. اندازہ کریں $5 ارب پاکستان کا ضائع نہ ہوا ہوتا. $800 ملین تھا اس کا تخمینہ، یعنی $1 بلین سے بھی کم، اور 5 پہ پہنچا. میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ بھی کیپیسٹی گورنمنٹ کی ہے، سرکاری ہے. ترویلا 4 اس کی کیپیسٹی بھی گورنمنٹ کی ہے، سرکاری ہے. آپ پر نیلم جنم یہ جو چشمہ اور یہ جو کراچی میں نیوکلیر پلانٹ لگے وہ بھی سرکاری، وہ بھی کیپیسٹی پیمنٹ گورنمنٹ کو ہونی ہے. یہ کیا فراڈ کو ہم سے کر رہے ہیں، کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیپیسٹی کے پیمنٹ ان تمام میگا پروجیکٹس گورنمنٹ کی جیب میں جا رہی ہے. ایک ہاتھ سے نکلتی ہے، دوسرے ہاتھ میں گورنمنٹ کے پاس آتی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز میں چاہتا تھا کہ آپ کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح اب آ جائیں کہ واقعی کیپیسٹی کاسٹ جو ہے وہ اپنا بڑی ان کی بیکاز آف دیز انویسٹمنٹ. یہ ہے امپورٹنٹ پوائنٹ. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ مشرف صاحب کے زمانے میں بہت ہی ان ایفیشینٹ فرنس آئل اور ڈیزل پر پلانٹ لگائے گئے. یہ پلانٹ گیس بہت ایفیشینٹ فیول، سستا فیول، نمبر 1. نمبر 2، موٹی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈیزل پر چلنے والا جو پلانٹ ہے اس کے اوپر $15 پر کلو واٹ آور وہ اس کی کاسٹ ہے. فیول کی بات کر رہا ہوں، یعنی اس کی ڈیزل کی. اور یہ گیس پر چلنے والے پلانٹ، اس میں کیپیسٹی کاسٹ پلس فیول کاسٹ یعنی گیس دونوں کو ملا کر وہ اپنا فیول پر چلنے والوں، ڈیزل پر چلنے والوں سے کم ہے. وہ $15 ہے، یہ $10. دونوں کو جوڑ کر وہ خالی فیول ہے، یعنی ڈیزل آئل، فرنس آئل، $15. یہ کیپیسٹی کاسٹ پر یونٹ اور ساتھ اس کے ساتھ جڑی ہوئی فیول کاسٹ کو ملا کے $10 بنتی ہے. یعنی اتنے ایفیشینٹ پلانٹ ہیں کہ ان کے مقابلے میں یعنی ان کی جو آپ جس کو یہ روتے ہیں جی کیپیسٹی جو کاسٹ جو ہے بہت زیادہ ہے. میں آپ کو اس کا بتا دیا، اس کو اپنا اس کا حساب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. پھر کہہ رہا ہوں کہ یعنی فرنس آئل $15 فی یونٹ، اور یہ پلانٹ جو ہیں گیس پہ چلنے والے، ان کی کیپیسٹی کاسٹ اور گیس کی قیمت پر یونٹ ملا کر $10. تو اب اس سے زیادہ سستے اور ایفیشینٹ اور کاسٹ افیکٹو پلانٹ دنیا میں کون مائی کا لال لے کے آئے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی اور ہم نے یہ قوم کو الحمدللہ کر کے دکھا دیا. پھر LNG کو بھی کہتے ہیں، انہوں نے جب کووڈ آیا تو راک باٹم پرائسز تھی گیس کی، یعنی اپنا اسپاٹ مارکیٹ شارٹ ٹرم بھی مل رہے تھے، شارٹ ٹرم راک باٹم پرائسز انہوں نے نہیں کانٹیکٹ کیا. کیوں؟ وہی تیل مافیا اور فیول مافیا اور فرنس آئل مافیا. پھر جو ہمارا جو ایگریمنٹ ہے یعنی لانگ ٹرم ایگریمنٹس کا گیس کا، اٹ از پرابلی دا موسٹ کمپیٹیٹو ایگریمنٹ جو ہم نے کیا ہوا گیس کا. انہوں نے جو شارٹ ٹرم یہ لانگ ٹرم میں یہ ناکام رہے بالکل، اپنے طویل مدتی جن کو کہتے ہیں اردو میں آپ، اور جو شارٹ ٹرم انہوں نے کیے وہ دنیا کے مہنگے ترین انہوں نے ایگریمنٹ کیے گیس کے. اب بتائیں کہ کس کے اپنا کاندھے بلو تلاش کریں گے اس قوم کی دکھوں کا اور اس قوم کی تکلیفوں کا؟ کس کو آپ اس کا ذمہ دار قرار دیں گے؟ مجھے بتائیں آپ ذرا، اس کا کوئی جواب دے اس کا کہ اپنا طویل مدتی ایگریمنٹ جو ہے گیس کے ہمارے الحمدللہ دنیا میں موسٹ کمپیٹیٹو، اور انہوں نے تو لانگ ٹرم کیا ہی تھی اور شارٹ ٹرم مہنگا ترین ایگریمنٹ کیا انہوں نے گیس کا. تو مجھے بتائیے کہ اگر قسمت کھوٹی ہوئی ہے تو کون ذمہ دار ہے اس کے؟ یہ PTI کی حکومت اور ان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ مجھے بتا دیں آپ ذرا. پھر یہ میں نے بتا دیا فرنس آئل اور یہ جو آپ کا جو ڈیزل آئل ہے، یہ مافیا تھا، مافیا.
اس کی وجہ سے انہوں نے گیس کے ایگریمنٹس نہیں ہونے دیے، آپ یقین کر لیں۔ اور پھر اگلی بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نیپرا یہ آتے ہیں کہ جی چینی منصوبہ، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، میں سی پیک کے اوپر آ رہا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو کوئلے کے جو ہم نے پلانٹ لگائے سی پیک کے تحت، ساہیوال، پورٹ قاسم اور گوادر ہب، یہ تھرمل پاور جنریشن جو پلانٹس ہیں ان میں یہ پاکستان کے اندر سستے ترین ہیں۔ ایک تو یہ فیکٹ ہے، یہ میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں۔ پاکستان کے اندر یہ کوئلے کے پلانٹس جو لگے ہیں، یہ تھرمل جو پروجیکٹس ہیں ان میں سستے ترین ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ساہیوال کا جو پروجیکٹ ہے، یہ سننے والی بات ہے، بہت امپورٹنٹ عاصم نصیر صاحب، ساہیوال کا جو پروجیکٹ ہے یہ 22 مہینے میں لگا۔ اس وقت جب 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، 20 گھنٹے کی، 22 مہینے میں چائنا میں، یہ چائنا کے پروجیکٹس ہیں، وہاں پر چائنا میں یہی پروجیکٹ، یہی سائز وہ کوئی 32 ماہ یا 34 ماہ میں لگا۔ دنیا کا ریکارڈ توڑ دیا اس ساہیوال کے پروجیکٹ نے۔ اور میں خود نمائی سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، ایک عاجز، ایک انکسار اور انتہائی خطاکار انسان، کراچی میں جو پورٹ قاسم میں لگ رہا تھا، پورٹ قاسم اور ساہیوال دونوں ایک وقت میں اپنا شروع ہوئے، دونوں ایک وقت میں۔ ساہیوال کراچی سے 900 کلومیٹر دور ہے، آپ جانتے ہیں، وہاں سے ٹرانسپورٹ ہونا، ہر چیز کا وہاں پر آنا۔ وہ پلانٹ ساہیوال کا 6-7 مہینے بعد چلا، ساہیوال کا اس سے 6-7 مہینے پہلے چلا، یہ ایک ریکارڈ۔ دوسرا، 2017-25 دسمبر کو ساہیوال نے چلنا تھا، جو ایگریمنٹ ہے یہ الحمدللہ چلا مئی 2017 میں، یعنی 7 مہینے پہلے۔ بس یہی وہ کیچ پوائنٹ ہے کہ 7 مہینے کیا ہیں؟ جب 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی تو ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ معیشت کے حوالے سے، سماج کے حوالے سے تباہ کن تھا۔ 7 مہینے پہلے کوئی منصوبہ چل پڑے 1320 میگا واٹ کا، تو اس سے جو بجلی جو زراعت کو اور صنعت کو اور تجارت کو جو پہنچی، اس کا اربوں روپے کا قوم کو فائدہ ہوا۔ یہ کوئی بات نہیں کرتا، یہ میں کئی مرتبہ یہ بات کر چکا اور یہ فیکٹ ہے۔ کہتے ہیں کہ 162 ارب، میں کہتا ہوں چھوڑ دے 162 ارب روپیہ، 1 روپیہ بھی اپنا بچا ہو 7 مہینے کی بچت کر کے اس قوم کا، تو آئی تھنک دس واز ون آف دا موسٹ آؤٹ اسٹینڈنگ سروس ٹو دا پیپل آف پاکستان۔ اگلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ساہیوال کے حوالے سے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ الحمدللہ میں نے ان کے ساتھ CSR ایگریمنٹ کیا، کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی، یعنی کوئی ادارہ دیکھ لیں، فیکٹری ہوتی ہے، وہ اپنے مزدوروں کے لیے کوئی چھوٹا اسپتال بنا دیتی ہے، کوئی اسکول بنا دیتی ہے آؤٹ آف دیئر پروفٹس۔ تو میں نے چینی حکومت کے پورے تعاون کے ساتھ ان کو کنونس کیا آپ یہ کریں۔ لمبی بات نہیں، 2% پروفٹ کا ایگریمنٹ کیا کہ سال کا جو 2% پروفٹ ہوگا ساہیوال سے، وہ 2 مداد میں جائے گا، ہیلتھ اور ایجوکیشن پنجاب میں۔ سال کا 2% پروفٹ بنتا ہے ان کا کچھ 40 کروڑ روپے یا 50 کروڑ روپے۔ اگر 30 سال کی مدت لیں پلانٹ لائف کی تو یہ 15 یا 12 ارب روپے بنتا ہے، 50 کروڑ روپے یا 40 کروڑ روپے کے اوپر۔ 50 میں بنے گا 15 ارب روپیہ اور 40 میں بنے گا 12 ارب روپیہ۔ 12 ارب روپیہ 30 سالوں میں، یہ جو 2 سال 3 سال گزر گئے ہیں، یہ اگر پیسہ تعلیم میں استعمال کرتے، ہیلتھ میں، تو کرونا کی ویکسینیشن کا کوئی پرابلم نہ ہوتا۔ اور یہ ایگریمنٹ، یہ ایک پاکستان کی تاریخ میں انوکھا ایگریمنٹ ہے۔ اور پھر یہ نیب نیازی کا گٹھ جوڑ کہ جناب انہوں نے کرپشن کی ہے۔ یہاں پر ہم نے جان لڑا کر CSR ایگریمنٹس کی، اس قوم کی، اس دکھی قوم کی کے دکھوں کے مداوے کے لیے، اور بجائے اس کی کوئی شاباش ملتی جس کی یہ اس حکومت کو تو کوئی میرا خیال ہے سوال نہیں پیدا ہوتا، ان کے پاس یہ ویلیوز ہیں، اس کے مقابلے میں پوری PMLN کو دیوار سے لگانا اور ان سے انتقام لینا بدترین قسم کا، یہ کوئی قومی خدمت نہیں ہے۔ اس سے قوم آگے نہیں بڑھے گی، اس سے قوم آگے نہیں جائے گی۔ آخری بات اس بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لاسٹ پوائنٹ، وہ ہے LNG ٹرمنلز۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے LNG ٹرمنل چونکہ نہیں، کافی نہیں، اس لیے گیس ہم زیادہ نہیں لا سکتے۔ اور بھائی 3 سال گزر گئے ہیں، ہم نے 2 LNG ٹرمنل لگائے، آپ نے کیا لگایا؟
ہمارے زمانے میں LNG ایک کتنی دیر میں لگ گیا تھا؟ پہلا سر 11-12 مہینے میں لگا تھا. 11 مہینے میں ایک ہم نے 11 مہینے میں لگایا, 2 لگائے ہم نے اپنے زمانے میں. پھر پائپ لائن بنائی, بین الصوبائی یعنی ٹرانس نیشنل جو پائپ لائن 1000 کلومیٹر کی ہم نے بچھائی میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں, اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے فیڈرل اپنا منسٹر اپنا شاہد عباسی کو اس وقت تھے, اور خواجہ آصف اور ان کی ٹیم, اور ایچ این اقبال صاحب. 1000 کلومیٹر کی لائن بچھائی گئی, اور مجھے پتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چیلنجز تھے. انہوں نے کیا کیا مجھے بتائیں, کون سی سٹوری انہوں نے بنائی اس کی گیس کی کراچی میں, کوئی تیسرا پلانٹ لگایا, کچھ اور کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ بدترین غفلت کہ 20 روپے کی بجلی اس ڈیزل آئل سے اور اس فرنس آئل سے بناتے رہے. کیونکہ وہ کارٹل ان کی جان نہیں چھوڑتا تھا, وہ ATM مشینیں ان کی جان نہیں چھوڑتی تھی, جنہوں نے ان کی جیبیں بھری اپنا ان 15-20 سالوں میں. اور میں آج آپ کو یہ بات میں بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ میں نے, اللہ جانتا ہے اور میاں نواز شریف کو اس کا پورا علم ہے کہ اپنا پیسہ لگانے سے پہلے یہ جو ہم نے 4 پاور پروجیکٹ لگائے, کیونکہ اربوں ڈالر انوالو تھے, پاکستان کے پاس اتنی سخت نہیں تھی, بڑی کوشش کی کہ ہمیں خودار مل جائیں, لانگ نہیں ملا. میں نے بعض ممالک کے لوگوں کے بڑے زعماء سے, نام نہیں لوں گا, نہ ملک کا نہ ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا کہ خدارا آپ یہ پلانٹس پاکستان لگائیں. گھٹنوں کو ہاتھ لگایا پاکستان کے عوام کے لیے, اپنی ذات کے لیے نہیں, اس بیوہ یتیم کے لیے جس کے گھر پنکھا نہیں جلتا, اس دکاندار کے لیے جس کی دکان بند تھی, رات کو پنکھا نہیں چلتا تھا, وہ بالکل وہ نفسیاتی مریض بن چکے تھے لاکھوں لوگ. میں نے کہا کہ ہمارا ملک بڑی تکلیف میں ہے, میں آپ کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتا ہوں, مہربانی کر کے آپ انویسٹمنٹس کریں. انہوں نے کہا جی بالکل کریں گے. قصہ کو ہوتا ہے کہ ان کے اپنے فارمیلٹی ڈیلے ہو گئی. بالآخر 2015 اپریل میں نے میاں نواز شریف کو قائل کیا کہ مہربانی کر کے اپنی جیب سے جہاں سے بھی ہم کر سکتے ہیں اپنا جو لیٹس پٹ آور ایکٹ ٹوگیدر, اور ہم جہاں سے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں کوئی ہم کٹ لگائیں, ادھر لگائیں, ادھر لگائیں, یہ پلانٹس نہ لگائیں تو 2018 میں ووٹ تو دور کی بات ہے, قوم ہم معاف نہیں کرے گی. یہ آپ کا خدا نہ خاصا گلا پکڑے گی یا میرا گلا پکڑے گی. جس شہباز شریف کے بارے میں آپ ٹی وی پہ دکھاتے رہے میں 6 مہینے میں اپنے بجلی مکمل کر دوں گا, میرا نام بدل دینا. بھائی میں نے کہا تھا اپنا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ایک جذبے کے ساتھ کہا تھا کہ میں یہ کروں گا, باقی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن ایک جذبہ تھا کہ ہم کر کے دکھائیں گے, اور کر کے دکھایا ہم نے. 6 مہینے 5 مہینے میں 5 سال میں تو کر دیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تو جب وہ نہیں ہوا تو اس پھر میٹنگ ہوئی وہاں پر. اس میٹنگ میں کیبنٹ کی میٹنگ میں سب نے مخالفت کی, میں کسی کا نام نہیں لوں گا, بیوروکریٹس نے بھی اور پولیٹیشین نے بھی. یہ نیلم جیلم یہ آ جائے گا جناب اگلے سال, یہ 2015 اپریل کی بات کر رہا ہوں. یہ تربیڑا یہ آ جائے گا جناب 2016-17 میں. یہ فلاں پروجیکٹ یہ آ جائے گا جناب 8-10 مہینے میں. یہ فلاں میں نے پر ایک جملہ کہا, میں انگریزی میں کہا, مجھے یاد ہے, پرائم منسٹر پلیز آسک دیم when was the last time a project was completed not on time with 5 years delay. 5 سال کی ڈیلے کے بعد بھی کوئی پروجیکٹ مکمل ہوا ہو. بہرحال بڑی شدید مخالفت ہوئی, لیکن الحمدللہ نواز شریف از اے اسٹیٹسمین, اللہ نے ان کو بصیرت دی تھی, انہوں نے مجھ سے ایگری کیا اور مجھے ذمہ داری دی کہ تم یہ لگاؤ گے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ پلانٹ آج لگ گیا. چوتھا پلانٹ جو اس کی حالت زار ہے وہ ہماری وجہ سے نہیں, انہوں نے برباد کر دیا اس کو. اگر آج وہ پلانٹ چل رہا ہوتا تو شاید ان کی تمام تر غفلت کرپشن کے باوجود بھی لوڈ شیڈنگ نہ ہوتی, کیونکہ وہ 1263 میگا واٹ کا ہے پلانٹ. جس طرح میں نے کہا کہ 1.5 سال پہلے جو 3 کے ہم نے معاہدے کیے تھے وہ ایوریج کاسٹ تھی 4,86,000 میگا واٹ پر ڈالر پر میگا واٹ, یہ 4,11,000 ڈالر پر میگا واٹ, یعنی پاکستان کی تاریخ کے سب سے, دنیا کی تاریخ کے سب سے سستے ترین اور ماڈرن ٹیکنالوجی والے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج میں وہ شعر میں اس پہ بات ختم کرنا چاہتا ہوں, بہت پرانا, کافی عرصے سے میں نے نہیں کہا, تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں
جو ہم نے سولر پر پروجیکٹ لگائے اس کے علاوہ ہیں، جو ہم نے اپنا ملاسس سے جو لگائے بگاس سے سوری اس کے علاوہ ہیں، اس کی بات میں نے نہیں کی. تو وہ میاں نواز شریف صاحب لندن میں اگر جب سنیں گے تو وہ انشاءاللہ ناراض نہیں ہوں گے، اس لیے کہ میں بہت دیر بعد یہ شعر کہہ رہا ہوں. اور وہ یہ ہے، اس پہ بات ختم کرتا ہوں کہ خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، اس نظام زر کو اب برباد ہونا چاہیے. خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، اس نظام زر کو اب برباد ہونا چاہیے. اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم، جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے. اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم، جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے. خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے خواہشوں کی قید سے آزاد ہونا چاہیے. ہم بنا دیں گے، ہم جناب 3 مہینے میں ہم اپنا کرپشن ختم کر دیں گے، $300 ارب لے آئیں گے، فلاں کر دیں گے. جب روپیہ ایک روپیہ نیچے گرتا ہے ڈالر کے مقابلے میں تو وزیر اعظم بڑا کرپٹ ہوتا ہے. اور جناب ہم اپنا نہیں لگائیں گے میٹرو، ہم تعلیم اور ہسپتال لگائیں گے، جو BRT کا حال ہوا. یہ خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے خواہشوں کی قید سے آزاد ہونا چاہیے. ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار. یہ ظلم اور کیا ہے کہ غریب ماری ہو رہی ہے، اپنا سبزی مہنگی ہو گئی، غریب کی دسترس سے باہر ہو گئی، ایک چینی 1 کلو کی قطاریں لگتی ہیں، آٹا آسمان سے باتیں کر رہا ہے. اور 5 کروڑ افراد ان 3 سالوں میں خط افلاس سے نیچے جا چکے ہیں. 50 لاکھ افراد اپنا اس 3 سالوں میں وہ بے گھر ہو چکے ہیں. 50 لاکھ گھر بنانا تو بڑی دور کی بات ہے، ایک اینٹ نہیں لگائی. 1 کروڑ نوکریاں دینا تو بڑی دور کی بات ہے. 50 لاکھ لوگ ان 3 سالوں میں وہ اپنا بے روزگار ہو چکے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ یہ قوم پھر کیا کرے؟ اگر آج تک صبر کیا ہو تو میں ان کے صبر کو سلام کرتا ہوں، مگر کب تک صبر کریں گے؟ اور میں اکثر کہا کرتا تھا کہ اگر ہم نے اپنا وتیرہ نہ بدلا، ہم نے اپنے اطوار نہ بدلے، اپنے آپ کو ٹھیک نہ کیا، تو خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، اس ملک میں خونی انقلاب آ سکتا ہے اور پھر کچھ نہیں بچے گا، ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. تو ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. سلمان غنی صاحب، ان کو ریکارڈ میں نے ریکارڈ پہ ہیں. ٹارگٹ اس لیے ہو رہا ہے جی، اور نواز شریف اور میں اور ہماری PMLN ٹارگٹ اس لیے ہو رہی ہے کہ بجلی کے منصوبے میں 250 ارب بچا کے دے دیا قوم کو، اور برقراری سے، یعنی جس طرح جن بھوت کام کرتے ہیں اس طرح کام اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور پلان چل پڑے. ٹارگٹ اس لیے ہو رہے ہیں کہ آج اپنا جو میٹرو جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اپنا بخوبی اپنا سفر انجام دے رہی ہیں اور لاکھوں لوگ سفر کر رہے ہیں. BRT پشاور بس چلتی ہے اور جلتی ہے. ٹارگٹ اس لیے ہو رہے ہیں کہ مفت دوائیاں جو ہم نے دیں اس صوبے میں، ان دوائیوں کو چھین لیا گیا غریب اور یتیم کے منہ سے. ٹارگٹ اس لیے ہو رہے ہیں جو کینسر کے پیشنٹس ہیں جن کے لیے مفت ادویات ہم نے دی وہ انہوں نے اپنا واپس لے لی، ان کو وہ ہضم نہیں ہو رہا. ٹارگٹ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنا 20 ارب روپے کے پنجاب ایجوکیشن فنڈ سے، ہم نے ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ سے ہم نے وظائف دیے یتیموں اور غریبوں اور ہونہار بچوں کو، صرف پنجاب کے صوبے کے نہیں پورے پاکستان کے بچوں کو. ٹارگٹ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنا نواز شریف نے اس صوبے میں اور پاکستان میں ہیلتھ کارڈ کا افتتاح کیا. ٹارگٹ ہم اس لیے ہو رہے ہیں کہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے ہم نے 12-15 لاکھ بچوں کو انرول کیا واؤچر اسکیم کے ذریعے. ٹارگٹ ہم اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم نے اس صوبے میں پہلی مرتبہ ایک ٹیکنیکل یونیورسٹی اسی لاہور شہر میں بنائی چین کی اپنا تعاون سے. ٹارگٹ ہم اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم نے پنجاب ووکیشنل کمپنی بنائی جس سے ہم نے جنوبی پنجاب سے سفر شروع کیا اور ہزاروں بچوں کو جو کہ اپنا جوان تھے اور ہنرمند تھے مگر ان کے پاس وسائل نہیں تھے، ان کو ہم نے ٹرین کیا ہوٹلرنگ میں، ان کو ہم نے ٹرین کیا اپنی سلائی کڑھائی میں اور بے شمار ٹریڈس میں. اور
ٹارگٹ اس لیے ہو رہے ہیں کہ وہ پروگرام بہت عظیم پروگرام تھا, اس میں پیسہ انوالو نہیں تھا. وی ور انویسٹنگ آن دا اسٹوڈنٹس. کوئی برک اینڈ مارٹر نہیں تھا, ہم نے بلڈنگیں نہیں بنائی, مشینیں نہیں منگائی, ہم نے کمپنیوں کو چنا, ان کو پیسے دیے پر اسٹوڈنٹ, ان کو ٹرین کروایا. یہ سفر خدمت کا اس لیے ٹارگٹ ہو رہے ہیں. وہ میں بات کر سکوں, آج میں اس موضوع سے ہٹ کے بات کروں. اس کو ہم پوری طرح کنڈیم کرتے ہیں, اور میڈیا کی آزادی کے بغیر کوئی قوم زندہ نہیں رہ سکتی. ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ میاں ان کو ہدایت دے اور یہ خواب خرگوش سے نکلیں, اور غفلت کی جو نیند یہ سو رہے ہیں اس سے نکلیں, اور یہ پاکستان کے عوام کے. تھینک یو ویری مچ.